अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त सिचुएशन क्या है? ईद गुजर चुकी है और क्रैकडाउन हामिद मीर के मुताबिक शुरू हो चुका है। हामिद मीर साहब ने कहा था कि ईद के बाद क्रैकडाउन सख्त हो जाएगा और वैसा ही हो भी रहा है। यानी ईद भी गुजर चुकी है और अब सबके पास स्पेस है कि इमरान खान को किस तरह से टिकाने लगाना है और इमरान खान की जमानतें भी एक एक करके खत्म हो रही हैं। अगले एक दो दिनों में इमरान खान की पिछली तमाम जमानतें खत्म हो जाएंगी और इंसार अब्बासी कहते हैं कि अगले इलेक्शन में इमरान खान की स्पेस नहीं है। फौज में बहुत ज्यादा गुस्सा इस वक्त पाया जाता है और खदशा यह है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर इमरान खान गिरफ्तार भी हो सकते हैं। यानी यह सिचुएशन बनी हुई है कि यावर बुखारी समेत 20 के करीब मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं। क्रैकडाउन सख्त हो रहा है और फौज के अंदर गुस्सा जो है वो भी कंट्रोल से बाहर है और दुबई के अंदर भी मुलाकातें जो हो रही हैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी कहती है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस पर राजी नहीं है। बहरहाल शहबाज शरीफ ने कह दिया हुआ है कि जब मुद्दत पूरी हो जाएगी हम हट जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जाने और इलेक्शन करवाने वाले जाने। यानी ये जो सूरत हाल है ये आपको बताती है कि हालात ठीक नहीं है। जब मुल्क का इतना बड़ा बिजनेसमैन, एक सरमायाकार मियां मनशा, पिछले 2 दिनों से ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, मियां मनशा जब ये कह दे कि यार श्रीलंका जो दिवालिया हुआ था, जो बैंक करप्ट हुआ था, वो हमसे आगे निकल गया और वो ये भी कह दे कि अफगानिस्तान जो पिछले 20 सालों से जंग ज़दा मुल्क, जहां आज भी किसी ने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया हुआ, वो कहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। वजह क्या है? श्रीलंका और अफगानिस्तान में रूल ऑफ लॉ। वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ वहां पे है, यहां पे नहीं है। इक्का दुक्का वो कहते हैं खवातीन को और बाकी मसाइल हैं, लेकिन वहां पे रूल ऑफ लॉ है। हमारे यहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो लिहाजा हम अफगानिस्तान से भी और श्रीलंका से भी पीछे रह जाएंगे। इस हालात के अंदर, इन हालात के अंदर एंट्री होती है मोहम्मद बिन सलमान की। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, आप ये और सऊदी अरब के वजीर आजम, और आप ये भी कह लें कि सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान जिंदा हैं लेकिन इर्रेलेवेंट हैं और सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पे जो चला रहा है इस वक्त, अपने सारे चचाजाद भाइयों को आगे पीछे जितने भी मुखालफिन थे उनको जेलों के अंदर डाल के डिफैक्टो जो इस वक्त बादशाह है, किंग है, सऊदी अरब का रूलर है, वो है मोहम्मद बिन सलमान। और मोहम्मद बिन सलमान का इमरान खान के साथ एक तो डायरेक्ट राब्ता भी है, ये पहले भी दावा एक सामने आया था, डायरेक्ट राब्ता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग समझदार हैं, जो जानते हैं, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की शायद इतनी गुलामी नहीं करता। पाकिस्तान अमेरिका का हुक्म टाल सकता है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट सऊदी अरब का हुक्म नहीं टाल सकती। एक हुक्म नवाज शरीफ ने टाला था जब यमन में हमने फौज नहीं भेजी थी, लिहाजा उसकी कीमत नवाज शरीफ को भी अदा करनी पड़ी, उस वक्त पाकिस्तान को भी अदा करनी पड़ी। लिहाजा पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब का हुक्म किसी सूरत भी नहीं टाल सकता। ज्यादा असर रसूख पाकिस्तान पर सऊदी अरब का है। लिहाजा अमेरिका हमें 1000 दफा कहे कि इसराइल को एक्सेप्ट करो, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब मोहम्मद बिन सलमान कहेगा, कह भी चुके हैं, ज्यादा जोर लगा के कहेंगे तो हमें करना पड़ेगा। लिहाजा सदर मुमलकत सुप्रीम कमांडर की मुलाकात हुई है सऊदी अरब में, क्योंकि वो हज पर गए हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान से एक तस्वीर भी सामने आई है, बड़ा हंस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं वहां पे, और उन्होंने लिखा भी ये दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छी मुलाकात है, हमारे माशाअल्लाह बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा ये मुलाकात होना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ना कोई मान सकता है, ना मैं मान सकता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान और सुप्रीम कमांडर आरफ अलवी की मुलाकात हो और उसमें इमरान खान डिस्कस ना हो, उसमें पाकिस्तान के मौजूदा हालात डिस्कस ना हों, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत खतरे में है, वहां पे तो खैर जमहूरियत है नहीं, लेकिन उस वजह से, इस सियासी क्राइसिस की वजह से जो पाकिस्तान का इस्तेकाम खतरे में है, जो हम भीख मांग रहे हैं दुनिया से, वो डिस्कस ना हुआ हो। जरूर हुआ होगा और जरूर कहा गया। और आपको एक चीज मैं आपको बता दूं,
آپ کے موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب، ان کا ٹلٹ، ان کا جھکاؤ بھی سعودی عرب کی طرف ہے، لہٰذا شاید قمر جاوید باجوہ سے بھی وہ سعودی عرب کی طرف ان کا زیادہ جھکاؤ ہے۔ تو لہٰذا یہ ملاقات گیم چینجر ہو سکتی ہے۔ یہ ملاقات جو اس وقت تلخیاں ہیں، جو اس وقت غصہ پایا جا رہا ہے انصار عباسی کے مطابق کہ کوئی سپیس نہیں ہے، اس کو کم کر سکتی ہے۔ کپتان نے جھنڈے کس طرح سے گاڑے ہوئے ہیں، مطلب کپتان کا جادو کس طرح سے چل رہا ہے اور کپتان کے دشمن کس طرح سے خاک میں مل رہے ہیں، اس پر بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ہمارا پڑوسی ملک بھارت، جس کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں، جی دشمن ملک، جی وہ غربت، جی چوہے کھاتے ہیں، جی اتنے مر گئے، اتنے مار گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آج جب اس کے پڑوسیوں کی حالت دیکھیں، پاکستان پڑوس میں دیوالیہ ہونے کے قریب، سری لنکا پڑوسی دیوالیہ ہو چکا، افغانستان سارا، لیکن ہندوستان کے پاس تو 560-70 ارب ڈالر کی ریزرو ہیں۔ اس ہندوستان نے ایک ہیلتھ کارڈ جاری کیا ہے۔ وہ ہیلتھ کارڈ جو آج سے 2 سال پہلے پاکستان میں جاری ہو چکا ہے، کل پنجاب کے اندر بند کیا گیا ہے اس پر علاج، اور جب پنجاب میں بند کیا گیا ہے، پاکستان میں بند کیا گیا ہے، تو ہندوستان نے ہیلتھ کارڈ جاری کیا، اور مودی نے بڑا چوڑا ہو کر کہا کہ میں ہیلتھ کارڈ دے رہا ہوں اپنے سارے جو ہے وہ ملک واسیوں کو، جس میں 5 لاکھ روپے ہوگا۔ پاکستان میں 10 لاکھ روپے تھا۔ 5 لاکھ روپے کا ہر غریب پریوار اپنا علاج کروا سکے گا۔ یہ پاکستان میں 2 سال پہلے ہو چکا ہے۔ پاکستان کتنا ایڈوانس چل رہا تھا ہندوستان سے، اور آج کیا حالت ہو گئی کہ جب پاکستان کے اندر وہ بند ہو رہا ہے تو ہندوستان نے ہیلتھ کارڈ اناؤنس کیا ہے، اور ہم اس قدر جھک چکے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم ہمارے پاس بھیجتے نہیں اور ہم اپنی ٹیمیں بھیجتے ہیں۔ اس پر بھی عمران خان نے کہا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم یہاں نہیں آتی تو بھی ایشیا کپ پاکستان میں کراتا، اگر وہ نہیں آتے ہمیں بھی وہاں نہیں جانا چاہیے۔ لگتا ہے ہمارا وہ سٹیٹس بن گیا ہے جو بنگلہ دیش، سری لنکا یا نیپال کا ہے۔ پاکستان دنیا کی ٹاپ کرکٹ ٹیم میں سے ہے، خودداری بھی کوئی چیز ہے۔ عمران خان نے کہا میں اگر حکمران ہوتا نہ بھی ہندوستان آتا، میں ایشیا کپ پاکستان میں کرواتا، اور اگر وہ نہیں آتے تو ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا سٹیٹس اب نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش جیسا بن گیا، جن کو ہندوستان جو ہے وہ کچھ سمجھتے نہیں ہے۔ کہتے ہیں خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ صحت کارڈ جی جو پاکستان میں بند ہوا وہ ہندوستان کے اندر آبان ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کراچی ڈویژن کی تنظیم تعلیل کر دی گئی ہے کیونکہ وہ چیمے کا استعفیٰ آ گیا تھا۔ میں نے ایک محسن نقوی کا انٹرویو سنا سہیل وڑائچ کے ساتھ، وہ جو کرتے ہیں ایک دن جیو کے ساتھ، اس میں سہیل وڑائچ نے محسن نقوی سے سوال کیا کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے اندر پولیس کہاں پہ تھی؟ محسن نقوی نے کہا کہ پولیس اس لیے غائب تھی کیونکہ یا تو ہم ان لوگوں کو جو کچھ کر رہے تھے کرنے دیتے، یا پھر ان کو روکنے کے لیے ہم سیدھے فائر کرتے، اس لیے جی پولیس غائب تھی۔ یہ کوئی منطق نہیں ہے۔ پہلے تو آپ آنسو گیس اور سب کچھ کرتے ہیں، پہلے تو آپ ضلع شاہ کو بھی رگڑ گئے، لیکن یہی جب پچھلے سال 25 مئی کو لانگ مارچ ہوا تھا، اس وقت تو گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے تھے، اس وقت بھی سیدھی گولیاں ماری گئی تھی، لوگوں کو روکا گیا تھا، لیکن اب کیوں نہیں روکا گیا؟ لہٰذا محسن نقوی نے بڑا ایک کام سے جواب دیا کہ یا تو یہ ہے کہ فائر کر کے لوگوں کو روکتے، یا جو وہ کر رہے تھے کرنے دیتے، لہٰذا ہم نے اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائیں اور ہم نے ان کو جناح ہاؤس جلانے دیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ان کی پکڑ میں آئے گی۔ اچھا جی، عطر کاظمی صاحب کہتے ہیں کیا یہاں بادشاہت ہے؟ صرف 2 خاندان اور ان کے بچے حکمرانی کرتے ہیں؟ کیا 25 کروڑ عوام میں ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو آگے آ سکے؟ یہ کسی کو آگے آنے ہی نہیں دیتے، جو آگے آتا ہے وہ غدار قرار دیا جاتا ہے، وہ ملک دشمن بن جاتا ہے۔ ایسے ان لوگوں نے اس نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ لہٰذا جی یہ جناب ایک طرف تو یہ فوج میں بہت غصہ ہے، الیکشن میں عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے کوئی سپیس نہیں ہوگی۔ فوج یہ سوچ رہی ہے کہ اگلے 10 سے 15 دنوں میں عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے۔ تو یہ انصار عباسی کہتے ہیں، اور دوسری طرف پرویز خٹک نئی جماعت حضور بنانے جا رہے ہیں۔ پچھلے 1 مہینے سے میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر ذکر کیا، شیر افضل مروت صاحب نے بھی دعویٰ کیا تھا، اچھا، اور پرویز خٹک کو نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ نئی پارٹی کے قیام میں پرویز خٹک کو اپنے ہی ضلع نوشہرہ سے بڑا دھچکا لگ چکا ہے۔ سابق ایم پی اے اور پرویز خٹک کے قریبی ساتھی ادریس خٹک نے کارکنان کا اجلاس بلایا، جس میں فیصلہ کیا گیا
کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے اور پرویز خٹک کا ساتھ نہیں دیں گے، جبکہ خلیق کھٹک نے بھی پرویز خٹک سے دوری اختیار کر لیا ہے، یہاں تک کہ کھٹک کے داماد بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ عمران خٹک بھی جو ہیں وہ بھی داماد ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، اچھا وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہے کہ کس کا ساتھ دیں۔ سیاسی صورتحال میں بڑا ٹویسٹ آ سکتا ہے، اگر کھٹک کے دامادوں نے ہی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو یہ پارٹی بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کھٹک کے داماد نہ بھی کھٹک سے راستہ جو ہے وہ جدا کریں اور الگ ہو جائیں، تب بھی کھٹک کی پارٹی نہیں چل سکے گی۔ کے پی کے باشعور لوگ اور غیور پٹھان بھائی ہمارے، وہ ایسا کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس وقت کوئی بھی عمران خان کے خلاف قریبی سے قریبی شخص بھی کھڑا ہو جائے، اس کو عبرتناک شکست ہوگی، وہ پٹ جائے گا، وہ نہیں سمجھ رہے کہ اب معاملات کہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال جی، ہواؤں کا رخ تبدیل ہے، لیکن عمران خان کے لیے غیبی مدد